ذات اتنا باکمال ذات ہے کہ اطاعت میں، بے مثال شجاع میں، عدل و انصاف اور تقوی میں ایک روشن مینار ہے۔ ہر ایک مسلمان اور ہر ایک اہل ایمان کے لیے آپ کی ذات نمونہ عمل ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب و احترام کرنے والے شخص تھے، آپ کی بات کا، آپ کی ذات کا، آپ کے قول اور فعل کا کس انداز میں ادب و احترام کرتے تھے۔ سن 6 ہجری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے مدینہ سے عمرے کے لیے آپ نکلے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پہ آپ پہنچے، کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا۔ آخر کار بات یہاں تک پہنچی، کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہونے لگا تحریری صورت میں۔ کفار کا جو نمائندہ آیا سہیل بن عمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدے کو تحریری صورت میں نقل کر رہے ہیں۔ جب اس تحریری پیپر کا شروع کیا، اس کو آغاز کیا، تو سب سے پہلے بسم اللہ لکھی۔ سہیل بن عمر قریش کے نمائندے نے کہا، لفظ الرحمن جو بسم اللہ میں آتا ہے اس کا انکار کر دیا ماننے سے، ہم اس سے نہیں مانتے۔ لمبا واقعہ ہے، آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی۔ آخر کار آپ نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آگے آپ لکھیں، اکتب ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھیں یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح کی ہے۔ جب یہ جملہ قریش کے نمائندے نے سنا، سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو ہم آپ کو کبھی بھی مکہ میں داخل ہونے کے لیے نہیں روکتے، ہم تو آپ کو رسول اللہ ہی نہیں مانتے، سارا جھگڑا تو رسول اللہ پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ آپ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا، آپ کاتب ہیں، لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں امہو رسول اللہ، آپ ایسا کریں اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، لفظ رسول اللہ کو آپ مٹا دیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ سنا، آگے کہتے ہیں لا واللہ لا امحوک ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے نام کو کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا، اللہ کی قسم ہے، آپ کے نام کو میں مٹانے والا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بذات خود آپ نے قلم پکڑی اور قلم کے ساتھ بذات خود آپ نے لفظ رسول اللہ کو آپ نے مٹا دیا، اور آپ نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لکھوا دیا۔ یہاں پہ رک کے ایک نقطہ سمجھے آپ، اللہ رب العالمین، ممکن ہے یہ میں آپ کو یہاں سے اجتہاد کر کے اپنی ایک رائے بتا رہا ہوں، ممکن ہے اللہ رب العالمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نہیں مٹوانا چاہتے تھے، اس وجہ سے
کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ جس انداز میں ربیع الاول کے جب ایام آتی ہیں تو مختلف وہ کیک لے کے چیزیں لے کے آپ کا نام لکھ کے اس کو کاٹتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اللہ تعالیٰ شیر خدا کے ہاتھوں سے یہ نہیں مٹوانا چاہتے تھے. لوگوں کے ہاں کہیں یہ دلیل نہ بن جائے کہ شیر خدا نے تو آپ کا نام مٹایا تھا تو ہم بھی کر سکتے ہیں, کسی کے پاس یہ حجت اور دلیل نہ بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ اور شیر خدا کے ہاتھوں سے اس نام کو نہیں مٹوانا چاہتے. باقی واللہ عالم, آگے چل کے اس کی وضاحت کرتے ہیں. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تحریر لکھوا دی, لکھوانے کے بعد شیر خدا نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے آپ کے نام کو نہ مٹانا جو آپ نے انکار کیا ہے, یہ نافرمانی کے زمرے میں نہیں ہے. یہ آپ کے ساتھ ایک محبت تھی اور آپ کے ساتھ ایک ادب کا جو اظہار اور تعلق تھا, یہ اسی چیز کو آپ نے زہر کیا ہے, نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا. آپ دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے. یہ تو نام مٹانے کی بات تھی. شیر خدا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ ایک خراش آنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے. ایک خراش, نام مٹانا تو درکنار رہا, ایک خراش بھی آپ کے جسم مبارک پہ آئے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے. کیسے؟ جب آپ نے فرمایا تھا اے علی یہ امانتیں ہیں, آپ میرے بستر پہ سو جائیں ہجرت کی رات, میرے بستر پہ سو جائیں, یہ امانتیں ہیں, اور یہ امانتیں لوگوں کو دے کے صبح آپ مدینہ کی طرف آ جانا یا مدینہ کی طرف سفر کر کے آ جانا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب امانتیں لی, آپ کے بستر پہ سوئے, آپ کو علم تھا, سیدنا علی کو علم تھا, آپ جانتے تھے قریش کے مسلح نوجوان انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے, ممکن ہے قریب ہے یہ حملہ بھی کر سکتی ہیں, کیونکہ جب محاصرہ کیا ہوا ہے یہ حملہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بستر پہ سو گئے. آپ کا بستر اوڑا, ہضمی چادر کے متعلق ذکر آتا ہے, آپ کی وہ مبارک چادر بھی اوڑی, آپ کی مبارک بستر پہ سو گئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. اس عظیم قربانی کو, اس عظیم عمل کو, اس عظیم اطاعت کو, اس عظیم فرمان